الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاہجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدثر کا لقب دیا، مزمل کی صفت سے نوازا، رحمت للعالمین بنایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ وہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سب دینوں سے افضل، اعلیٰ، مکمل اور جامع ترین ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جتنا یہ دین اسلام، جسے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جتنا یہ دین اسلام جامع، مکمل، پورا اور آسان ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اتنا کوئی بھی دین، کوئی مذہب نہیں، کوئی قانون نہیں، دنیا کا کوئی سسٹم اتنا مکمل یا بہترین یا ضابطۂ حیات اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ دین اسلام جو اتنا جامع، شامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان فرمایا، وہ سب کچھ جو انسان کو ضرورت، تبیان لکل شیء۔ اور یہ جو تبیان لکل شیء قرآن میں سب کچھ بیان فرمایا، اس کی شرح، وضاحت اور اس کو اپنے بندوں، انسانوں کے لیے انتہائی کھول کر بیان کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت رکھ دی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں، اپنی حدیث مبارکہ میں سب کچھ بیان فرمایا، یا جہاں ضرورت تھی تو عملی طور پر۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو، تم کو ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دین پر اور اس راستے پر، ایسے طریقے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہیں۔ جس نے بھی اس راستے کو اپنایا اور میرے طریقے پر چلا، وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی غلط راستے پہ پڑ نہیں سکتا۔ یہ دین حیات
مکمل آپ نے رہتی دنیا تک. آج کہتے ہیں کہ جی حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی، پہلے والا زمانہ کچھ اور طرح کا تھا، حالات کچھ اور تھے، آج مختلف ہو گئے، لہٰذا وہ باتیں، وہ کام یا وہ احکام آج نہیں چلتے. نہیں، اللہ نے مکمل دیا، نبی علیہ السلام نے اس کو مکمل فرمایا، وضاحت کی. قیامت تک آنے والے دن، حالات، لوگ، جو بھی مسائل بن جائیں، اس سب کچھ کا حل اور جواب اور اس کا طریقہ اور اس کا نظام اور سسٹم ہمارے دین اسلام میں موجود ہے. قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا، اور اس قرآن و حدیث کی وضاحت سے ملے گا. اگر اس بات کی، اس قاعدے کلیے کی وضاحت ہم کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ بھی پھر پورا دین ہے. لیکن آئیں، جس کو لوگ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، اور کئی بار ایسی بات کرنے کو بھی لوگ سمجھتے ضرورت کیا تھی، رسول اکرم علیہ السلام نے وہ کچھ بھی بیان فرمایا. اور یہ بات کہ بھئی لوگ آج بھی بعض دفعہ اس کے متعلق کرتے ہیں کہ جی اتنا بھی کیا بیان کرنے کی ضرورت. یہ بات اس وقت رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں، صحابہ کے سامنے مشرکوں نے، کافروں نے کہہ بھی دی. کچھ مشرکوں نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو کہا کہ یہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ ان نبیکم یعلمکم دینکم یعلمکم کل شیء حتی القراءہ. یہ تو تمہیں ہر چھوٹی بڑی، چھوٹی چیزیں بھی بتاتا ہے، اتنی چھوٹی بھی حتی القراء. یہ قراء بھی تم کو بتاتا ہے. وہ قراء کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے واش روم میں کیسے جانا ہے، تم نے پیشاب کیسے کرنا ہے، تم نے قضائے حاجت کیسے کرنی، تم نے داخل کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، صفائی. تمہیں اتنی چھوٹی باتیں یہ کرنے کی، یہ کچھ دین ہے؟ یہ اس بات کو لائق ہے ان کے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پیارے رسول علیہ السلام جو طریقہ کار، جو ضابطۂ حیات اور دین اسلام لے کے آئیں، اس کے اندر یہ بھی، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں، عمل کریں، تو ہمیں سب کچھ پتہ ہو، ہم پاک صاف بھی ہوں. رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے طہارت، نظافت، صفائی، اگرچہ صفائی انسان کی فطرت میں ہے اور ہر اچھا بندہ اس کو پسند کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم دین اسلام پہ غور کریں، اور دین اسلام میں کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن میں مطالعہ کریں، غور کریں، اور رسول اکرم علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کی سنت پہ ذرا نظر ڈالیں، تو ہمیں اتنا زیادہ اہتمام نبی علیہ السلام کی طرف سے ملے گا. اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے فرمان میں اتنی وضاحت، تاکید کہ طہارت، صفائی، نظافت بار بار حکم ہے، کہیں حکم ہے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر کے اندر نبی علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المدثر. اور ہر مسلمان جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے دل و دماغ کے اندر ایک بار اور ایک بات، ایک چیز نبی علیہ السلام کی شان کے متعلق یہ ضرور ہے کہ بھی آپ کی شان یہ کہ اللہ نے آپ کو مدثر کہا. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے نام لیا، یہ صفت بیان کی، اور بڑے کہیں کہ بھئی شان سے آپ کو پکارا، چادر اوڑھنے والے. لیکن یہاں یہ نام لے کر
آگے کہا کیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے مدثر، اے پیارے پیغمبر اٹھیے، قم فانذر، اپنی قوم کو اٹھ کر ڈرائیں، اللہ کے غضب سے، عذاب سے، برائیوں سے بچائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، تکبیر کہیں، لوگوں کو اپنے رب کی شان بتلائیں۔ اس کے بعد کیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف کریں، پاک کریں۔ اور یہ جو آیتیں ہیں اور سورۃ مدثر کی یہ پہلی آیتیں، یہ حصہ قرآن کا، یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ نے پڑھنے اور علم کی تاکید کی، اس کی فضیلت بیان کی۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد دوسری وحی آئی، یہ سورۃ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ارشاد فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو اب صاف کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کچھ بنیادی چیزوں کی بڑی اہمیت، ضرورت اور فضیلت ہے۔ جہاں علم کی، تعلیم کی، اس نور اور روشنی کی اہمیت پہلی وحی میں بیان کی، تو دوسری وحی میں صفائی اور طہارت اس کو بیان کیا۔ اور اگر ان ساری آیتوں کا مطالعہ کریں تو اس سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ طہارت اور صفائی ایک باطن کی، باطنی صفائی اور طہارت ہے، اور وہ ہے غلط عقیدے سے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنا، اور روحانی طور پر طہارت حاصل کرنا ایمان کے ذریعے، اسلام کے ذریعے۔ اور دوسری طہارت ہے ظاہری، اور وہ ظاہری طہارت جو ہے وہ انسان کے جسم کی طہارت ہے، وہ انسان کے کپڑوں کی طہارت ہے، وہ انسان کی جہاں رہتا ہے اس جگہ کی طہارت اور صفائی ہے، انسان کے اپنے جو استعمال کی چیزیں ہیں، برتن ہیں، جو کچھ، اس کی صفائی اور طہارت ہے۔ صاف بھی کرنا جس کو نظافت کہہ لے، اور پاک، طہارت کا معنی پاک کرنا بھی، اور طہارت کا معنی ویسے صاف کرنا بھی۔ پاک کرنا کہ وہ ناپاک نہ ہو، نجس نہ ہو، گندگی اس میں نہ ہو۔ اور صفائی یہ ہے کہ اگر پاک تو ہے لیکن کوئی غبار، کوئی مٹی یا کوئی آلودہ ہے کسی ایسی چیز سے، اس سے بھی صاف کرو۔ اسلام ایسا دین ہے جو صفائی کو پسند کرتا ہے اور انسان کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اس کی شکل و صورت میں، اس کے کپڑوں میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور سب کچھ کرنے میں، چاہے وہ کرنے کے اعمال دین سے تعلق رکھتے ہوں، عبادت کا تعلق ہو ان سے، یا ایسے اعمال، ایسے کام جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا کی مجلس میں جاؤ تو پھر بھی صاف ستھرے، اور جب دین کی مجلس میں، مسجد میں آؤ تو پھر بھی صاف ستھرے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی جو تعریف کی ہے، بڑی مدح و ثنا کی ہے، ان بندوں کی جو خاص طور پر صفائی، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو صفائی پسند ہیں، صفائی رکھتے ہیں، صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ 10ویں پارے میں آ جائیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا 11ویں پارے میں، سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا ہے قباء کے علاقے، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد نبی علیہ السلام نے ہجرت میں جب گئے اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے قباء کے اس محلے اور شہر میں اس مسجد کی بنیاد رکھی۔
وہاں کے رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر، وہ قباء والی، اس میں آپ جا کر قیام کریں، نماز پڑھیں۔ وہاں پر ایسے بندے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو صفائی پسند ہیں، یحبون ان یتطہروا۔ کیوں وہاں جائیں؟ وہاں کے رہنے والے لوگ صفائی رکھتے ہیں، صفائی پسند ہیں، طہارت کے پیچھے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور جو طہارت کا، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے بڑی تعریف کی ہے تمہاری اس بات پہ، تمہاری وہ صفائی طہارت کیا ہے، کیا خصوصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی واش روم، قضائے حاجت، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو ہم پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کر کے پھر صفائی کرتے ہیں۔ ہم صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تاکہ جسم بھی صاف اور کپڑے بھی صاف رہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو انتہائی طہارت اور صفائی، نظافت سے۔ آپ نے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ محبوب عبادت نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ نماز پڑھنے لگو تو اٹھو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، پاؤں کو دھو، سر کا مسح کرو، وضو کرو، اور وضو کرو۔ یہ وضو کروانا تم کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور یہ بات اس لیے کہ بھئی اب سردی کا موسم، وضو کرنا، پانی استعمال کرنا، پھر اٹھ کر وضو کرنے جانا لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیطہرکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، تم کو صاف کر دے۔ اللہ تمہاری صفائی، نظافت، طہارت کا خیال رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وضو کا حکم دیا، اور جب ضرورت ہو تو غسل کا۔ طہارت میں یہ جو ظاہری طہارت ہے، اس میں بنیادی طور پر وضو اور پھر غسل، وہ غسل جو غسل واجب جنابت وغیرہ سے جو ہوتا ہے، اور وہ جنابت وغیرہ سے غسل، اس کے ساتھ نہ بھی وہ ہو تو پھر بھی کچھ موقعوں پہ غسل کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم، یا فرمایا کہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر، مسلمان بالغ پر جمعے والے دن غسل کرنا ضروری ہے، کرے وہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی تاکہ پورا جسم صاف ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہفتے بھر میں ایک دن لازمی اپنے سر کو دھوئے، اپنے جسم کو دھوئے، یعنی غسل کرے، اپنی صفائی کرے۔ یہ نہ ہو کہ اصل یہ بات اس لیے تھی کہ بھئی پہلے جاہلیت میں عرب کتنے دن نہیں، بلکہ اور قوموں کو بھی آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ لوگ ویسے کہتے ہیں ظاہری طور پر بڑی صفائی اور بڑی نظافت، لیکن جو اسلام نے نظام دیا اب یہ کہ عبادت کے ساتھ اس صفائی کو، چاہے وہ غسل کی شکل میں ہے، چاہے وضو کی شکل میں ہے، ہاتھ، پاؤں، چہرے کو، بازوؤں کو دھونا، کیونکہ یہ جگہ جسم کی جو ہے وہ اوپن ہوتی، کھلی ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، یہاں کوئی مٹی لگتی ہے، کوئی غبار لگتا ہے، کوئی کچھ بھی، تو میلے ہوتے ہیں،
تو ان کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو جب بھی نماز پڑھنی باوضو ہونا ہے، جب وضو ٹوٹ گیا تو تم وضو کرو، صفائی کرو، تاکہ مسلمان ہر وقت صاف ستھرا نظر آئے۔ اور اس صفائی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پھر یہ بھی کہا کہ بھئی اپنے منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی، مسواک کا حکم دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں مسواک کے، باقی اور بھی لیکن یہ بڑے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے مسواک کرنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے صفائی ہوتی ہے، اور اس صفائی کے بعد آگے کے دانتوں کی بیماریاں، منہ کی بیماریاں کتنی۔ لیکن یہ بات کہ بھی آج یہ برش اور اس کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے نکل آئے، اور دنیا نے یہ ظاہر کیا کہ جی اب صفائی ہونے لگی۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تنگ کرنا نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتی، مشقت نہ میں سمجھتا، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کرتے وقت مسواک کرے یا ہر نماز پڑھتے وقت مسواک کرے، ہر نماز کے وقت۔ اور نبی علیہ السلام رات کو سوئے اٹھتے تو مسواک کرتے، آپ نماز پڑھنے لگتے مسواک کرتے، وضو کرنے لگتے مسواک کرتے، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرتے، آپ مسجد میں آتے وقت، یعنی اپنے منہ کو کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ صاف۔ یہ صفائی آج دنیا کہتی ہے کہ ہم بڑے جو ہے آگے ترقی پہ آگے بڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کر لیا، لیکن اب بھی دنیا وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک نبی علیہ السلام ہمیں تعلیمات دے گئے۔ جانور ہیں کچھ جو ناپاک ہیں، گندے ہیں، جیسے کتا ہے۔ کتا اگر کسی برتن کو منہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ گندا جانور ہے، انسان اسے نفرت بھی کرتا ہے، اس سے وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بیکٹیریا اور جراثیم جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور آج سائنس نے، ٹیکنالوجی نے یہ بات زیادہ ثابت کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے برتن کو جس کو کتا منہ لگا جائے اس کو 7 دفعہ دھو، اور کم از کم 1 دفعہ مٹی سے مل کر دو۔ کیوں 7 بار دو؟ تاکہ وہ صاف ہو جائے، مٹی سے دو تاکہ وہ جراثیم، بیکٹیریا جو کچھ ہے وہ سب کچھ وائرس سے اس کے ختم ہو جائیں۔ اور آج ہم مسلمان نہیں، غیر مسلموں نے یہ ثابت کیا کہ بھئی جتنا مٹی سے ایسے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے کسی بھی کیمیکل سے اتنا نہیں ہوتا۔ ہم صرف کیمیکل کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ طہارت اور صفائی، معاشرے کی صفائی، جگہ کی صفائی، نماز کے لیے جگہ کو صاف رکھیں، بلکہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ 2 لعنت کے کاموں سے بچو، 2 لعنت کے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا سائے میں پیشاب کرنے سے بچو، راستے میں جہاں لوگ گزرتے ہیں گزرگاہ میں پیشاب کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اگر کوئی گندگی پھیلائی ہے کسی راستے میں، گزرگاہ میں کچھ چیز پھینک، تو ہر گزرنے والا جو ہے وہ گالیاں دے گا، برا بلا کہے گا، کوئی بد دعا دے گا، کوئی کچھ نہ کچھ برے الفاظ نکالے گا۔ یہ لعنت ہے۔ جہاں سایہ ہے وہاں انسان بھی بیٹھتا ہے، جانور بھی بیٹھتے ہیں، پرندے بھی بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جنات بھی۔ اگر وہاں گندگی پھیلائی، پیشاب کیا، کچھ کیا، جو بھی وہاں جائے گا اس کو تکلیف ہوگی تو وہ بد دعائیں دے گا، وہ گالیاں دے گا، وہ لعنتیں بھیجے گا۔ اور شاید یہ وہ وجہ ہے کہ جب بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، دورے پڑنے شروع ہو گئے، پتہ نہیں جو ہے باہر کی ہوائیں کیا ہو گیا، کیا لگ گیا، جن لگ گئے، اس کے پیچھے عموماً ایسی
نافرمانیاں، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات دے گئے، اتنی صفائی۔ آپ نے فرمایا کھڑا پانی، کوئی گڑھا ہے اس میں کبھی پیشاب نہیں کرو۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو سو کر اٹھو، جب بندہ سو کر اٹھے تو کبھی بھی ہاتھوں کو دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے، پہلے ہاتھوں کو دھو۔ پتہ نہیں کہ رات سوتے وقت یہ ہاتھ کدھر کو کدھر گھومتے رہے، کہاں لگتے رہے، گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے، کیسی جگہ پہ لگے، پہلے ہاتھوں کو دھو پھر۔ یہ صفائی سارے کی ساری اسلام کیا؟ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اپنا گھر بھی، ایک روایت میں یہ بھی ہے فرمایا اپنے گھر کے صحنوں کو صاف کیا کرو، کیونکہ یہودی اپنے گھروں کی صفائی اتنی نہیں رکھتے، تم صفائی رکھا کرو۔ اپنے ماحول کی، ماحولیات کی بڑی پریشانی ہے، کیا جو اس کو بیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتایا کہ بھئی فلاں جگہ ایسا کرو، فلاں ایسا کرو، اپنی صفائی رکھو۔ صفائی کے فائدے یہ کہ خوبصورت نظر آؤ گے، دوسرے تم کو پسند کریں گے، خود تم اپنے آپ کو اچھا محسوس کرو گے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے، بہت سی تکلیفوں سے بچ جاؤ گے، کتنی پریشانیوں سے، اور معاشرہ خود بخود خوبصورت۔ بلکہ کچھ علماء نے تو کہا کہ یہ ہر قوم اور ہر ملک کی ایک علامت ہے اس کی ترقی کی، ان کے آگے بڑھنے کی، جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں اور باتیں آج بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، ہمیں تو بہت عرصہ پہلے، 1400 سال پہلے قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ساری تعلیمات دے دیں۔ آئیں بات چھوٹی سی کہتے کہ یہ اس کی کیا ضرورت، لیکن یہ اتنی ضرورت ہے کہ آپ کی عبادت بھی تب ٹھیک ہے اگر طہارت اور صفائی ہے، آپ کی زندگی اور ماحول اور آپ کا گھر بھی تب ٹھیک اور بیماریوں سے بچاؤ ہے جب آپ اپنی صفائی اور طہارت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر بھی اور شریعت کے اس حکم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طہارت، نظافت اور صفائی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واعلموا أن الله عز وجل اختار لنا دين الإسلام وأكرمنا به وشرفنا به، فهو الدين الذي لا يقبل عند الله غيره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. عباد الله، إن ديننا دين الإسلام يتميز بأنه شامل لجميع نواحي الحياة، دين يستوعب كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، فهو دين كامل تام جاء ليحقق السعادة للبشر في الدنيا والآخرة وليوفر لهم الراحة والعيشة الطيبة الهنيئة في هذه الدنيا. فلا عجب ولا غرابة حين نجد نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تبين الأمور وتتحدث عن القضايا التي قد تبدو في أعين بعض الناس حقيرة صغيرة لا تحتاج إلى الكلام، كما قال بعض المشركين لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيفية قضاء الحاجة. ولا شك
إنه حق قد بين نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم للناس كل شيء فيه صلاحهم وخيرهم، وحذرهم من كل ما فيه شرهم وفسادهم. ومن القضايا التي اهتم بها الإسلام وتكلم عنها كثيرا وشرع لها أحكاما كثيرة قضية الطهارة والنظافة، فاعتنى بها الإسلام عناية خاصة لأن يكرم هذا الإنسان ويميزه عن غيره من البهائم والحيوانات. ومما يدل على اهتمام الإسلام بالطهارة والنظافة أنه نزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الطهارة، حيث أنزل الله عز وجل سورة المدثر، ثاني سورة نزلت، فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والطهارة عباد الله تشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر، وطهارة الظاهر تكون طهارة عن الخبث وطهارة عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، كما تشمل نظافة البدن واللباس والمكان ونحو ذلك. وتظهر أهمية الطهارة من ثناء الله تعالى لعباده المتطهرين، فقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فرفع الله عز وجل شأن هؤلاء الرجال وأثنى عليهم، وذكر من خصالهم هذه الخصلة الحسنة الجميلة أنهم يحبون أن يتطهروا، وهو سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. وقال تعالى في مقام آخر: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فصاحب الطهارة محبوب عند الله ومحبوب عند الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة من الإيمان، فقال: الطهور شطر الإيمان. وطهارة الوضوء التي هي شرط لصحة الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير وضوء. وطهارة الوضوء التي لا تصح الصلاة إلا بها، فهي غسل هذه الأعضاء الظاهرة من الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. والحكمة في هذا إن هؤلاء الأعضاء غالبا ما تكون مكشوفة غير مستورة بلباس، فتتعرض للأوساخ والأتربة وغير ذلك، فيأتي الوضوء ليطهرها وينظفها ويزيل ما بها من أوساخ وأقدار، فما أعظم من تشريع وما أجل من دين. وطهارة الغسل من الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وهذه الأسباب توجب على المسلم الغسل بتكرار واستمرار. فالغسل يوم الجمعة على كل محتلم كما جاء في حديث صحيح، بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق على المسلم أن يغتسل على الأقل مرة واحدة في كل أسبوع حتى في الحالات العادية، فقال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. ومن مظاهر النظافة التي حث الإسلام عليها الحفاظ على السواك، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فقبل أن تعرف البشرية فرش الأسنان بأنواعها، كان المسلمون ينظفون
ويطهرون ويطيبون أفواههم اتباعا لهذه السنة النبوية الشريفة. ومن مظاهر النظافة أيضا الحفاظ على طهارة الماء ونظافته من تلويثه أو تقذيره، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بل أكثر من هذا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني أن النائم في حالة نومه لا يشعر بحركة يده، فقد يصيبها أو قد يعلق بها شيء من قذر أو من نجاسة، كما شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من تلويث الأماكن والطرق العامة ووضع الأذى فيها، كما جاء في حديث صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فهذا يستحق اللعنة يلعنه الناس على فعله، لأنه يفسد عليهم طريقهم ويفسد عليهم أماكن جلوسهم، فلا ينتفعوا بظل الأشجار ونحوها فيسبونه ويلعنونه. ومثل هذا يكون من يتعمد في وضع القاذورات والقوائم والأوساخ ونحوها في طريق الناس أو الأماكن العامة يسبب الأذى للناس. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا من الأوساخ والأقدار والنجاسات، وأن يوفقنا لتطهير أنفسنا من طهارة باطنية ومن طهارة ظاهرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. عباد الله، إن الطهارة والنظافة لها أهمية كبيرة وفضيلة عظيمة في الإسلام لما لها من فوائد. ومن فوائد النظافة أن النظافة تحمي الإنسان من الأضرار والأمراض، وأن النظافة تعين الإنسان على أداء العبادة براحة وسهولة ويسر. والنظافة تعطي الجسد القوة واللياقة والنشاط. ونظافة البيئة تقي المجتمع من الأوبئة والأمراض، وتجنب أو تخفف من الآثار السيئة. كما أن النظافة تدل على حضارة الأمة ورقيها، فمن هنا اهتم بها الإسلام وحث عليها، وهي الميزة التي تميز بها الإسلام عن غيرها من الأديان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه من الطهارة الباطنة والظاهرة، ونظافة البدن واللباس والمكان والبيئة. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.